اور اگر آپ باوجود اپنے پاس آ جانے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار. اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں, وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں. جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. آپ سے یہودی و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں. یہ اللہ رب العالمین نے ایک مزاج بتایا ہے باطل کا. اور اہل حق جب ان لوگوں کے درمیان کشمکش ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ساری دلیلیں آ جانے کے باوجود ان کی واحد خواہش ہوتی ہے کہ آپ ہمارے گروہ میں شامل ہو جائیں. سب کچھ ہونے کے باوجود یہودی جو ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ, یعنی ہمارے اوپر اللہ نے کتاب نازل فرمائی. اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوتے جب تک آپ ان کی ملت کی اتباع اور پیروی نہ کرو. یعنی ایک نکاتی فارمولہ کہ آپ ہمارے گروہ میں آ جاؤ, ہماری جماعت میں, ہمارے طبقے میں آ جاؤ, اس کے بعد ہم آپ سے راضی ہو جائیں گے. اور یہ مزاج جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو کہاں تک جاتا ہے؟ اگر آپ قرآن پڑھیں تو اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے تھے. یہ جو دعویٰ آدمی جب کرنے لگتا ہے کہ صرف وہ میرا گروہ حق پر ہے اور دلیلوں کو اللہ کی نازل کرتا ہے, ہدایت کو پتھر پشت ڈال دیتا ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے. نصارہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصارہ تھے, نصرانی تھے, یعنی عیسائی تھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اور مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین وہ ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں. یہاں پر کئی چیزیں بالکل صاف ہو جاتی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ یہ ابراہیم کے طریقے پر جانے کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے طریقے پر. گروہ اور جماعتیں جب بنتی ہے, ایک بزرگ عالم اکثر ایک بہت پیارا جملہ کہتے تھے, گروہ افراد سے بنتے ہیں فرقے, اور جماعتیں امت نبی سے بنتی ہیں. گروہ اور فرقے افراد سے بنتے ہیں اور امت نبی سے بنتی ہے. یہ مزاج جب ہو جاتا ہے تو کتنی دور تک کے آدمی جاتا ہے. وہ کہتے تھے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے, نہ نصرانی اور نہ وہ مشرک تھے. اللہ رب العالمین نے سب کو رد کیا ہے اور اس کے بعد اتنے پیارے انداز میں سمجھایا ہے کہ بات ختم ہو جائے. کیا ارشاد فرمایا؟ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم. اے اہل کتاب, کیا تم نہیں سوچتے لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل. تورات اور انجیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اتری ہے, اور آپ کہتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے یہودی اور نصرانی تھے. نصرانیت اور یہودیت کیا ہے؟ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم, اور انجیل کو ماننے, تورات کو ماننے والی, اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو نازل ہوئی کتاب انجیل کو ماننے والے. یہ دونوں کتابیں بعد میں نازل ہوئی, لیکن ان کا دعویٰ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی تھے, یہی ان کا مسلک, یہی ان کا مذہب تھا جس پر ہم عمل کرتے ہیں. آپ غور کیجئے, جتنے فرقے مسلمانوں میں بنے ہوئے سب نبی کے بعد ہیں, لیکن سب کا دعویٰ کہ نبی کا طریقہ یہی ہے. بالکل مختصر میں اللہ رب العالمین نے انتہائی زبردست انداز میں اس بات کو واضح کر دیا. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں. اور مذہب کی جو بنتے ہیں افراد کے, ان کی یہی ایک ہوتی ہے. اب دیکھیے اللہ رب العالمین اپنے نبی کی زبان سے کیا جواب دے رہا ہے.
قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ آپ اپنے گروہ کی طرف بلاتے ہو، لیکن نبی کا جو پیغام ہوتا ہے وہ رب کی نازل کردہ ہدایت ہوتی ہے کہ اللہ نے کہا ہے شرک نہ کرو، برائی اور گناہ کے کام نہ کرو، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ تو وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کے نام پر جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا اس کو پہنچاتے ہیں، نہ کہ اپنی بات۔ وہ اپنے گروہ کی طرف نہیں بلاتے ہیں، بلکہ کس کی طرف بلاتے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں جس راستے کی طرف بلا رہا ہوں کہ اللہ کا راستہ۔ آپ دعوت کا جہاں پر بھی پڑھیں گے اصول دعوت، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس میں تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی مسلم، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے دعوت کی بات پر کہ اگر آپ کو دعوت دینا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا پہلے کرنا ہے؟ کس کی طرف آپ بلائیں گے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اللہ کی طرف سب سے پہلی چیز اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے۔ راستے کا تعین پہلے کریں گے، پھر اس کے بعد حکمت الدعوہ میں سب چیزیں ہیں کہ کیسے ان کو دعوت دیں گے، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، لیکن اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کے پیغام کی طرف دعوت دینا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی میں ڈالنا، اللہ کی فرما برداری میں ڈالنا، اللہ کے احکامات ماننے والا۔ جب یہ چیز ہو جاتی ہے تو بندگی اپنے معراج کو پہنچ جاتی ہے، اور بندہ اللہ کا پیغام سننے کے بعد فوراً آمنا صدقنا کہتا ہے، پھر نہ اس کو سماج، معاشرہ، برسوں سے چلی آئی کوئی چیز بالکل اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ ہم صحابہ کرام کی زندگی دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسلام بتدریج نازل ہو رہا ہے۔ پہلے حکم آیا قبلے کا تو مسجد اقصیٰ کی طرف قبلہ تھا، 17 مہینہ ہجرت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف نماز پڑھی، اس کے بعد حکم ہوا مسجد حرام کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف، بالکل مخالف سمت، کوئی سوال نہیں آیا۔ اللہ کی فرما برداری میں جب چلا گیا آدمی تو اللہ رب العالمین نے حکم نازل کیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق کی طرف جھکتے ہو کہ مغرب کی طرف، اصل نیکی کیا ہے؟ ولکن البر من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اور ایمان کہا جاتا ہے ماننے کو۔ رب نے کہا ادھر جھکنے کا ادھر جھک گئے، ادھر جھکنے کا ادھر، جب جو حکم اللہ نے دیا سر کو جھکا دیا، تسلیم کر لیا، بندگی یہ ہے، اللہ رب العالمین کے حوالے کرنا اپنے آپ کو اس طرح ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے قرآن کے الفاظ دیکھیے قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ ہدایت اسی کو کہا جائے گا جو اللہ نے نازل کی، بندوں کے بنائے ہوئے احکامات، بندوں کے بنائے ہوئے دستور، بندوں کے بنائے ہوئے قانون، بندوں کے ذہن و دماغ، یہ تمام چیزوں کو ہدایت نہیں کہا جاتا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اسوہ اور نمونہ اللہ کے نبی کی ذات کو بنایا ہے، کیونکہ آپ کیا کہتے ہیں ان اتبعوا الا ما یوحی الی، کتنی بڑی بات ہے یہاں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا مرجع، سارے دنیا کے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے والے، لیکن آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میں تو صرف وحیوں کی اتباع کرتا ہوں، جو اللہ نے میرے اوپر نازل کیا میں اس کے اوپر عمل کرتا ہوں۔ یعنی یہ بالکل صاف کہ جو ماننا ہے آسمان کا ماننا ہے، زمین کا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کو جب تعمیر کر چکے تھے کیا کہتے ہیں؟ دعا قرآن ربنا وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے اللہ مجھ کو حج کے طریقے بتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب گئے تو دوسرے روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ نے 5 وقت کی نمازیں پڑھ کر بتائی اول وقت، اس کے بعد دوسرے دن آئے 5 نمازیں آخر وقت میں پڑھی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا نمازوں کے اوقات اسی کے درمیان ہے، لیکن فجر کی نماز، عصر کی نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، اور عشاء کی نماز آخر وقت میں، جتنا دیر کیا جا سکتا ہے لیکن باجماعت پڑھنا ہے، جتنا امکان ہے دیر کرنے کا، یعنی گنجائش جتنی ہے، ایسا نہ ہو کہ اتنی دیر کر دی جائے کہ لوگ سو جائے، لوگوں کو آنے میں تکلیف ہو، کیونکہ عبادت جو ہے جتنی بھی عبادتیں ہیں اس میں اذیت نہیں ہے، اسلام نے جو دی ہے۔ جیسے دیکھیے نماز اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
امام جب نماز پڑھا رہا ہے تو اس کو مقتدیوں کا خیال رکھنا ہے، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں. اب اس کو لمبی قرات اگر کرنا ہے تو یہ تنہا نماز میں کتنی بھی لمبی قرات پڑھے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عشاء کی نماز پڑھتے اور اس کے بعد اپنے قبیلے میں جا کر پڑھایا کرتے تھے نماز. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس میں بہت ڈیر مسائل نکلتے ہیں. جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ کے نبی کے پیچھے جو پڑھتے ہو وہ کیا ہے، تو کہا وہ عشاء کی نماز پڑھتا ہوں. اور قبیلے میں جا کر جب پڑھاتے ہیں تو کہا وہ میں نفل پڑھاتا ہوں، نفلوں کی ارادے تھے، نفلوں کی نیت تھی. اور پیچھے فرض پڑھتے تھے لوگ. تو اگر ہم فرض پڑھ چکے ہیں اور کسی اور جگہ میں پہنچ گئے اور وہاں پر جماعت کھڑی ہوئی ہے تو ہم کو وہاں پر امام کے ساتھ لگ جانا چاہیے. وہ دو فرض نہیں رہے گی، ہماری نفلوں کی نیت رہے گی وہ. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبی نماز پڑھاتے تو جو لوگ کھیت میں کام کرتے، محنت اور مشقت کے کام کرتے، ان کو تکلیف پہنچتی. تو ایک تھے کھیت میں دن بھر انہوں نے کام کیا، بالکل بدن ٹوٹ رہا تھا. اب انہوں نے آ کر کے اپنی نماز پڑھی اور چلے گئے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو آپ نے خفگی کا اظہار کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، معاذ کیا تم لوگوں کو عبادت کے بارے میں آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ آزمائش کس معنی میں؟ کہ اگر اب آدمی چلا جائے تو لوگ الزام رکھے دیکھو ذرا سا لمبی نماز برداشت ہے، آزمائش اور امتحان ہے اور تکلیف ہو رہی ہے وہ ایک الگ چیز. تو اللہ رب العالمین نے آسانی رکھی ہے. آپ کو لیٹرین لگی ہے، بھوک لگی ہے، آپ قضاء حاجت سے فارغ ہو جاؤ، بھوک لگی ہے، کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو. رمضان المبارک کا مہینہ ابھی آ رہا ہے، اللہ نے کیا کہا، یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم العسر. اللہ کا ارادہ تم کو تکلیف دینے کا نہیں، آسانی کا ہے. اب آسانی کتنی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، ایسا مرض ہو جو اچھے ہونے کا امکان نہیں ہے جس کا، جیسے ایسی شوگر کا مرض ہو، کڈنی ایک ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب آپ 8 گھنٹہ 6 گھنٹہ بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے. ایسا مریض اگر ہے تو اس کو روزہ نہیں رکھنا. کیا کرنا ہے اس کو؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. کہ تم طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اور ایسا بوڑھا جس کو ایسا بڑھاپا پہنچ جائے جو اچھا ہونے کا امکان ختم ہو جائے، تو ایسا بڑھاپا کہ اب قوت نہ رہے، وہ بھی ایک مسکین کو کھانا کھلائے. اگر ہم مسافر ہیں، سفر میں، روزہ چھوڑ دے میں بعد میں پورا کر لیں گے. مخصوص ایام ہے خواتین پہ روزہ چھوڑ دے میں. بچہ دودھ پی رہا ہے یا بچہ پیٹ میں ہے اور ڈاکٹر نے منع کیا، ایسی صورت میں بھی وہ روزہ چھوڑ دے. بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، اس تکلیف کی وجہ سے اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالنا ہے، بلکہ روزہ چھوڑ دینا ہے، بعد میں آپ پورا کریں. اللہ نے آسانی رکھی ہے، اس کا فائدہ اٹھانا اس آسانی کا. تو اللہ رب العالمین نے جو آسانیاں رکھی ہے اس کا فائدہ اٹھانا. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ہدایت اصل میں اللہ کی ہدایت ہے، یہ اللہ کی ہدایت میں تمام چیزیں ملے گی. تو ہم کو کس کی طرف رجوع ہونا ہے؟ جو پیغام اللہ کا ہو اسے ماننا اور تصدیق کرنا ہے. اس اور نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا اللہ رب العالمین نے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے، أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، باوجود علم آ جانے کے ان کی خواہشوں کی پیروی کی. اگر دلیل آ گئی، بات آ گئی کہ اللہ نے اپنے کلام میں یہ بیان فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسا ہے، اب اس کے باوجود اگر آدمی باطل کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اس کے باوجود کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، تعلقات خراب نہ ہو جائیں، رشتہ نبھانا پڑتا ہے، اگر یہ تمام چیزوں کا آدمی خیال رکھتا ہے، انتہائی سنگین جرم ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. وصیت کی اللہ رب العالمین نے والدین کے بارے میں. اب والدین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت اور فرما برداری بار بار تاکیدی کو حکم دیا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک صحابی سے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، چاہے اسے ضائع کر دے چاہے اس کی حفاظت کر دے.
ماں جو ہے اللہ کے نبی نے کہا 3 مرتبہ، سب سے زیادہ کس کا آگے کہا؟ تیری ماں کا، کافر کہا تیری ماں کا، کافر تیری ماں کا، اس کے بعد کہا تیرے باپ کا۔ اللہ رب العالمین نے والدین کے سلسلے میں قرآن میں کہا اِلَّكُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو اوپ بھی نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، حسن سلوک احسان کرنا ہے والدین کے ساتھ، مگر اس کے باوجود ایک کیا چیز بیان فرمائی والدین کے بارے میں؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے معاملے میں اگر کوئی بات کہے تو مان لو۔ اب ہمارے یہاں بالکل الٹا معاملہ ہے، دنیا کے معاملے میں جب والدین کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم کو تھوڑی سمجھتا ہے، بہت بدل گئے حالات۔ لیکن دین کے معاملے میں اللہ نے کیا کہا؟ اگر وہ شرک کا کہے تو نہ مانو، دنیا کے معاملے میں آپ کو ماننا ہے، یہاں نقصان بھی ہو جائے تو مان لیجیے، کیونکہ والدین کی دعا اللہ رب العالمین اولاد کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ ان کے دل سے دعا نکلی کہ رب العالمین میں ایک مشورہ دیا میرے بیٹے کو نقصان سے دوچار ہو گیا، کامیابی کی راہیں کھول دے گا رب العالمین، لیکن اگر وہ شرک کرنے کے لیے کہیں، اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات کہے تو پھر نہیں ماننا ہے ہرگز۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور، اپنی والدہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی والدہ نے کہا جب تک کہ اسلام نہیں چھوڑو گے نہ کھانا کھاؤں گی نہ چھاؤں میں آؤں گی۔ کیسی گرمی رہتی تھی عرب میں، آج ہمارے یہاں 44 اور 46 ڈگری ہو جاتی ہے تو سائے میں آدمی نہیں بیٹھ پاتا ہے، دھوپ کی تو بات جانے دیجیے۔ بہت پریشان ہوئے، دن بھر بیٹھی نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اپنی والدہ محترمہ کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے مقابل، کہا آپ کی ہلکی سی تکلیف مجھ کو بے چین اور بےقل کر دیتی ہے والدہ، امی میں آپ سے انتہائی محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم اگر اللہ رب العالمین مجھ کو 100 مائیں دے دے تو سب کچھ عقیدے پر قربان کر دوں گا، سب کچھ، ساری ماؤں کو، لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں کروں، عقیدہ قربان نہیں کروں۔ مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں نہیں کی جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اگر مخلوق چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ ماں باپ ہو، چاہے وہ ہمارے علاقے کا، ہمارے گھر کا سب سے بڑا ہو، لیکن اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ اگر باوجود علم آ جانے کے آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے یہاں، دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اب غیر اللہ کے نام پر چڑھایا ہوا ہے، نیاز ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں، بالکل واضح منع ہے، لیکن اب کیا کرے، تعلقات ہے ذرا سا نبھانا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو ان کی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنا ہے، رسول کی اتباع کرنا ہے۔ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے ایسے مرحلے پر کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی زیادہ ضروری ہے، رسول کی اطاعت زیادہ ضروری ہے، یا ان رشتوں کو برقرار رکھنا۔ دنیا کے معاملے میں تو آدمی رشتہ کاٹ لیتا ہے، ماں باپ سے جھگڑا ہو رہا ہے، بیوی کا بار بار الگ لے کر نکل گیا، بھائی سے اختلاف ہو گیا، اس کی بیوی سے اس کی بیوی کی نہیں جم رہی ہے، بھائی بھائی لڑ لے رہے ہیں، باپ بیٹے کا اختلاف، کاروبار کا اختلاف، پڑوسی کا اختلاف، لیکن عقیدے کا؟ صحابہ کرام کے معاملات دیکھیے، عقیدے کے معاملے میں یہ حضرت ام سلیم ہے، اتنا زبردست ہو رشتہ، حضرت ابو طلحہ کا آیا، کہا تم انتہائی شہید، انتہائی معاملہ پہن، کامیاب انسان ہو، لیکن تم مسلمان نہیں، اور تمہارے جیسے شہید اور کامیاب اور صاحب فہم آدمی کو تو مومن ہونا چاہیے۔ آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ام سلیم کی دعوت پر حضرت ام سلیم نے کہا اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو میں تم سے نکاح کروں گا اور میں کوئی مہر نہیں لوں گی، میرا مہر تمہارا قبول اسلام رہے گا، سب سے بہترین مہر دنیا کا۔ واقعات آپ پڑھتے جائیے، یہ صحابہ کرام غزوہ بدر میں حضرت مصعب بن عمیر ادھر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کا بھائی وہاب بن عمیر سامنے کھڑا ہوا ہے، عقیدے کوئی سوداگری نہیں ہوگی، کوئی تعلق، کسی کی خواہش، کسی کی ناراضگی، کسی کی رضامندی نہیں دیکھی جائے گی، اللہ کی رضامندی، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے۔ اگر اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے احکامات کا معاملہ ہے تو یہاں پر نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی،
ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، آپ کا تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار۔ اللہ رب العالمین کے جناب میں جب کھڑے ہوں گے تو اللہ کے پاس دنیا کے اندر بھی آپ کا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین وہاں کسی کی شفاعت کو قبول نہیں کرے گا نافرمان آدمی کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کہیں گے کہ اللہ تو نے کہا تھا کہ رسوا نہیں کرے گا، میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے، آپ کو حکم دیا جائے گا، کیا حکم دیا جائے گا؟ اپنے پیر کی طرف دیکھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیر کی طرف دیکھیں گے تو ایک بچھو ان کو نظر آئے گا جو کیچڑ میں اتھڑا ہوا ہوگا، اور فرشتے اس کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالتے ہیں۔ ان کے باپ کا معاملہ نہیں، لوط اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے گے۔ ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو، اللہ کے نبی نے تو پورے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، قال لما نزلت وانزلت عشیرتک الاقربین، دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرابتہ فعما وخص ویا عبد الشمس ویا عبد مناف یا عبد المطلب، پورے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے کہہ رہے ہیں کیا ہے؟ اے میرے عبد مناف، اے عبد الشمس، اے عبد المطلب، سنو جو کچھ یہاں مانگنا ہے مانگ لو، میں وہاں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اور آخر میں یہ بخاری مسلم دونوں میں یہی روایت، قال لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین، جب اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو آپ نے یہ کیا۔ اور اس کے بعد آخری میں اپنی بیٹی فاطمہ سے کیا کہا؟ وَيَا فَاطِمَةَ أَنْقِذِي نَفْسِكَ سَلِينِ مَا شِئْتِ مِن مَالِي فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے میری بیٹی فاطمہ جو کچھ میرے مال میں سے مانگنا ہے مانگ، مروز محشر تمہارے تیرے کوئی کام نہ آ سکتا۔ تو جو اللہ کی نافرمانی کی پرواہ نہیں کرے گا تو اللہ کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہے، اور وہ سن لے وے کہ لوگوں کی اس میں تو اس نے اللہ کو چھوڑا، لیکن مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، وہاں کوئی اس کا حامی اور مددگار نہیں ہوگا، یہ بھی اس کی حمایت میں نہیں کھڑے ہوں گے۔ یہ لوگ بھی اللہ رب العالمین نے وضاحت کرا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ اس سے دونوں چیز مراد ہے، یہود اور نصارہ اگر تلاوت حق کے تلاوت کے ساتھ کریں، یعنی تلاوت کا مقصد کیا ہے؟ حق کے تلاوت کیا ہے؟ حق کے تلاوت یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو پڑھا جائے، کیونکہ اللہ نے نازل کیا اسی کے لیے، ہدایت کے لیے۔ اگر اسے ہم پڑھیں گے نہیں تو حق کہاں ادا ہوگا؟ یہ کتاب ہدایت رہبری اور رہنمائی کرنے والی، حق کہاں ادا ہوگا؟ ہمارے یہاں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، قرآن اللہ نے نازل کیا، پوری زندگی چلی جاتی ہے، آدمی کو قرآن نہیں پڑھتا۔ پوچھئے کسی آدمی سے 60 سال کی عمر ہے، کبھی تو نے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا؟ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ ہم درس قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ رب العالمین نے کیا نازل فرمایا ہے احکامات۔ ترجمے سے کبھی پڑھا؟ رمضان المبارک میں باقاعدہ لوگ بتاتے ہیں کہ میں نے 7 مرتبہ الحمدللہ، کوئی بولتا ہے میں نے 10 مرتبہ، بعض لوگ تو اس سے بھی زیادہ للیلۃ القدر کی پوری رات تلاوت کرتے ہیں تو 15 مرتبہ قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ اللہ مزید توفیق دے۔ ایک حرف کے بدلے ایک نیکی ہے، اور الف لام میم 3 حرف ہے، لیکن ایک مرتبہ ذرا سمجھ کے بھی پڑھنا چاہیے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اس کو سمجھیں اس میں اللہ نے کیا نازل فرمایا ہے، کیا حکم دیا ہے، ساری چیزیں اس میں۔ اگر ہم صاحب اولاد ہیں تو اولاد کی تربیت دی گئی ہے، ہم کسی کے بیٹے ہیں تو ہم کو ماں باپ کے حقوق بتائے گئے ہیں، ہم نے شادی کی تو کس سے شادی کرنا ہے، شادی کرنے کے بعد بیوی کے حقوق کیا ہے، شوہر کے حقوق کیا ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں پڑوسی کے حقوق بیان کیے، امیر کے حق بیان کیے، اگر ہم ماتحت ہیں تو ہمارا حق، اگر دولت اللہ نے دی ہے تو زکوٰۃ کے احکام و مسائل، صدقے کے احکام و مسائل کی تفصیل اللہ نے بیان کی۔ غربت اگر ہے تو کون ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، کس کو دینا ہے، اللہ نے ہم کو بتا دیا، ڈھونڈ کر تلاش کر کے دینے۔ اور اگر غریب ہے تو سود نہیں کھانا ہے، کسی کا مال غصب نہیں کرنا ہے، اللہ نے زکوٰۃ اور صدقہ ہمارے لیے جائز کیا، وہ لینا ہے ہم کو، اس پر جھجکنا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر کمزور بنایا ہے، طاقتور بنایا ہے تو اس کے احکامات، گفتگو کرنا ہے تو کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔
اگر کسی سے مخاطب ہوتا ہے ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو، جھڑک کر نہ بولو، نرمی کے ساتھ گفتگو کرو. زبان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. اگر ایگریمنٹ اور معاہدہ کرتے ہیں تو ان العہد کان مسئولا، تم سے عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا رب العالمین. اگر ہم تجارت کرتے ہیں تو پورے اصول تجارت آپ قرآن میں پڑھ جائیے. رب العالمین نے بیان فرمایا زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے. حکومت میں اگر ہے تو رعایا کے حقوق کی ادائیگی. ہم سے پوچھا جائے گا ہمارے ماتحتوں کے بارے میں. اگر ہم کہیں ملازمت یا نوکری کر رہے ہیں تو وہاں پر ہماری دیانتداری کیا ہونا چاہیے. جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹ ڈال کر کے چھٹی لے لینا، رشوت کا ستانے کا بازار گرم کرنا. اگر کسی ادارے میں ہم اگر کی پوسٹوں پر ہیں، ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم کسی کو نوکری دیں کسی کو نہ دیں. حق لینے والے کو جو حقدار ہے اس کو محروم کر دینا، اللہ آپ سے سوال کرے گا، پوچھے گا. ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین نے تفصیل بیان کی ہے. اس کو پڑھنا ایک مرتبہ. مگر ہمارے یہاں بڑا عجیب و غریب بن گیا ہے. علماء نے لکھا ہے، بار بار بیان کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں قرآن کب پڑھا جاتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے. کسی نے گھر بنایا قرآن خوانی، کسی نے دکان بنائی قرآن خوانی. کیا ہوا بھائی، لوگوں کو مسجد میں سے ادھر ادھر سے پکڑ کر کے لائے، ایک ایک بارہ پڑھ دیں گے بس برکت آئے گی. دکان میں پڑھ لیں گے برکت آئے گی، اس سے نہیں آنی ہے برکت. بہرحال وہ تلاوت تو نیکی ہے، لیکن یہ بدعت کر کے تو الٹا ہم کو گناہ مل رہا ہے. اللہ کے نبی نے 9 مکان بنائے، صحابہ کرام نے ہجرت کے مکان بنائے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مکان بنائے، کسی ایک نے قرآن خانی. کیسے برکت آئے گی؟ اس گھر کے افراد اگر قرآن کے مطابق ہو جائیں، ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرنے والے، توجہ کرنے والے، بیٹے ماں باپ کے فرما بردار، بیوی پردے والی نیک متقی ہو جائے، شوہر کی فرما برداری کرنے والی، شوہر بیوی کے حقوق ادا کرنے والا، پڑوسی کے حقوق ادا کرنے والا، وہ گھر ہر فرد ایک دوسرے کے لیے سراپا برکت، اپنے اڑوس پڑوس کے لیے، معاشرے کے لیے سراپا برکت. دکان میں کب برکت آئے گی؟ وہ صبح غروب مقطعات دیکھنے سے برکت آئے گی. لٹکا لیا لوگوں نے، اس سے کیا برکت آئے گی؟ گاہک لائے گا وہ، پر لائے کہاں سے آپ؟ یہ ساری چیزیں یہی ہوتا ہے کہ دین کے نام پر شیطان کچھ اور دے رہا ہے اور ہم چلانے لگتے. گاہک آیا، بدعقیدگی کیسی، ادھار والا گاہک آیا تو کھڑا ہے، رک پہلا گاہک ادھار کر لوں گا تو دن بھر. استغفر اللہ، اللہ نے مقدر میں جو لکھا ہے وہ چھین دے گا وہ گاہک. یہ وہ سب بدعقیدگی ہے. برکت کیسے آئے گی؟ اصول تجارت کیا ہے؟ اللہ نے بیان فرمایا، رسول نے ڈنڈی نہ مارو، جھکتی ڈنڈی دو. ابھی تو گرام کا کانٹا آ گیا، تو ہمارے یہاں تو گاہک بھی کانٹا دیکھتے رہتا ہے، وہ جان نکل جاتی ہے گاہک کی. 1 گرام سے اوپر نہیں جانا چاہیے. دو اللہ کے نبی نے کہا بڑھتی ڈنڈی دو. خوش ہو جانا چاہیے جو آپ کے یہاں آیا لینے کے لیے، اس میں برکت رہتی ہے. مال کا ہے چھپاؤ مت، بتا دو یہ خرابی ہے. چپکے سے آپ نے گاہک کو دے دیا، خراب ہو گیا، اس کو مکس کر کے چلا دیا. دھوکہ نہ دو گاہک کو. اس کے بعد اور کیا چیزیں؟ دیانتداری کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزوں کے ساتھ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے مال اور عمر میں برکت دے، یہ چوکلے دیکھنے سے نہیں آئے گی. کیا صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کو جوڑو. آپ تو دکان پر جب بیٹھتے ہیں تو آپ کا اصول ہی رہتا ہے یہاں رشتہ دار تعلق کچھ نہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اگر مال اور عمر میں برکت چاہتے ہو تو یہ سب فارمولے بتائے ہیں تفصیل کے ساتھ، اس پر عمل کرنا ہے. تو دکان تجارت میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا. اللہ کے راستے مال کا خرچ کرو گے، اللہ 100 گنا تک بڑھا دیتا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص نے دیکھا کہ آسمان پر بادل ہے، اور بادل میں سے آواز آئی کہ آئے بادل فلاں جگہ جا کر کے برس. جب وہ برسا تو ایک آدمی اپنے کھیت کو درست کر رہا تھا، پانی برس کر کے ایک جگہ جمع ہوا اور پر نالی کی شکل میں بہتا ہوا ایک طرف جانے لگا. یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے نکلا. وہ اسی کے کھیت میں گیا تو جا کر کے اس سے پوچھتا ہے تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کچھ. جب فصل آتی ہے تو اس کو 3 حصہ کرتا، ایک اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیتا ہوں اور اپنی ضرورت کے لیے، ایک حصہ تو فصل میں چلا جاتا ہے، یعنی کھیت میں جو ڈالنا ہے بیج اور جو
دوسرے لوازمات ہیں، اور ایک حصہ تقسیم کر دیتا ہوں غربا مساکین اور رشتے دار. تو اللہ رب العالمین بادل کو بھیج دیتا ہے، گاہک آپ کی دکان پر بھیج دے گا. 6 دکانیں کراس کر کے آپ کے یہاں آئے گا، آپ کے انتظار میں رہے گا. مجھ کو اچھی طرح یاد ہے، ایک صاحب کروڑ پتی تھے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ حافظ صاحب میں نے بہت محنت کی. تو وہ کہتے تھے، مجھ سے کہتے ہیں میں نے غریبی کا جم کر مقابلہ کیا. تو وہ کہتے کئی واقعات بتاتے تھے بڑے دلچسپ. تو وہ کہتے تھے کہ میں چپل بیچتا تھا، تو ایک ٹوکرا جو بڑا سا تھا اسی میں رکھ کر بیچتا تھا. اب جب نماز کا ٹائم ہو تو چپل کی جو دکان ہے وہ دکان والا پہچان کر ہول سیل اب اسی کے پاس سے لیتے تھے، اور سامنے گاڑی بھی گھرے رہتی تو وہیں ٹوکرا رکھ کر کے چلا جاتا تھا. حافظ صاحب اللہ گاہک کو کھڑا رکھتا تھا، وہ دکان والے سے پوچھتا تھا ایک ٹوکرے والا کہاں ہے؟ تو وہ دکان والا کہتا تھا میں دکان کھول کر بیٹھا ہوں، سیٹ لگی ہوئی ہے، گدے لگے ہوئے ہیں، اس پر بیٹھ، آدمی چپل پہنائے گا اور تو سیدھا رکھے گا، یہ اتنے کا ہے. تو اس نے کہا تو گاہک کو دیکھ رہا ہے اور اپنی دکان کو، اس کو جو بھیجتا ہے میں اس کے سامنے جھک کر آیا ہوں، گاہک کو جو بھیجتا ہے. یہ اس نے اس کے دل میں بات ڈالی. تو بولے صاحب کھڑے رہتے تھے ہمارے انتظار میں. تو اللہ رب العالمین بھیج دے گا وقت، یہ تمام چیزیں وہ خود آپ کے انتظار میں رہے گا. آپ کو کہیں 10 منٹ لیٹ ہو گیا تو وہ 10 منٹ کہیں لیٹ رہے گا. تو خیر و برکت کیسی آئے گی ہماری زندگیوں میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری ہر چیز میں. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق کے تلاوت کے ساتھ تلاوت. پہلی چیز ہے اس کو سمجھ کر پڑھنا. اب ہمارے یہاں کیسا ہے، یہ 2-3 موقع پر قرآن پڑھ دیے، اور نہیں تو پھر کوئی اگر مرنے لگا تو لے کر بیٹھتے ہیں پھر اس کے سرانے قرآن سورہ یاسین پڑھو تاکہ آسانی سے اس کی روح نکل جائے. علماء نے وہی لکھا ہے جو کتاب ہمیں کامیاب زندگی کا دستور دینے آئی تھی اس سے ہم اپنے لوگوں کی موت آسان کرتے ہیں کہ آسانی سے روح نکل جائے. موت کو آسان کرنے نہیں، زندگی کا دستور دینے آئی ہے کتاب، اصول اور ضابطے دینے آئی ہے، کامیاب زندگی کے ضابطے. ہم نے قرآن خوانی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. اس کی تو خوب تلاوت کرو، بڑا اس کے اندر فائدہ ہے. یہ تو مسلمانوں کا معاملہ ہے. یہود کا کیا ہے؟ تلاوت اگر حق کے تلاوت کے ساتھ کرتے تو نبی کو مانتے، کیونکہ نبی کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود ہے تو اس پر ایمان رکھتے. حق تلاوت میں یہ داخل ہے کہ جو کچھ نازل کیا گیا اس کو ماننا. جنت کا اگر بیان ہے تو جنت کا سوال کرنا، جہنم کا بیان ہے تو جہنم سے پناہ طلب کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رحمت کی آیت جاتی تو آپ اللہ سے رحمت کا سوال کرتے تھے. جو حلال بیان کیا گیا ہے اس کو ماننا اور حلال حاصل کرنا. جو حرام بیان کیا گیا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لینا. جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا اس کو کرنا، اور جس کی ممانعت کی گئی ہے اس سے اپنے آپ کو روک لینا. جو واضح احکامات ہے اس کو ماننا، جو متشابہات ہے اس کے پیچھے نہیں لڑکنا، اس پر ایمان لانا. اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو اہل علم سے جا کر کے پوچھنا. یہ ساری چیزیں لوگوں نے حق کے تلاوت میں بیان کی ہے. جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، حق کے تلاوت کے ساتھ. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ کفر کرنے والا کفر کرے وہ نقصان والا ہے. یعنی قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یہاں ایک بات بالکل صاف ہو گئی، یہود نصارہ یا کوئی بھی اگر وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو اللہ کی کتاب کو حق کے تلاوت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس میں تو اگلے نبی کے بارے میں کہا گیا اور یہ کہا گیا ہے نبی آئے گا، اللہ نازل کرے گا ہدایت، تو اس کو ماننا ہے. اور دنیا میں آج بھی اگر کسی کے سامنے قرآن پیش کیا گیا اور 100 تعویلیں کرنے لگا، وہ ایسے کیسے کیا ان کو نہیں سمجھتا، کیا ان کو نہیں، یہ سب باتیں کرنے لگا. سمجھ لیجیے کلام الہی کے سامنے وہ حق کے تلاوت ادا ہی نہیں کر رہا ہے اور اس پر ایمان نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ اللہ کا کلام سنا آدمی نے، کیا کہا؟ سمعنا واطعنا، سنا اور اطاعت کی. یہ یہود کا طریقہ تھا، سمعنا وعصینا. ان کو حکم دیا جاتا تھا مخالفت کرتے تھے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے کنارے پہنچے, کہا جاؤ یہ شہر ہے سامنے, اللہ تعالیٰ تم کو فتح کی خوشخبری سناتا ہے, حملہ کرو اللہ فتح دے. کیا کہتے ہیں رب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں فقاتل انا ہونا قائد, آپ عرب کا رب جا کر کے لڑے, جب فتح ہو جائے گی ہم کو آ کر کے بتا دیں. سنا مخالفت, اللہ نے کہا حتۃ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین, اس دروازے سے حتۃ نغفر لکم خطایاکم, حتۃ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ جھک کر. اتنی نافرمان قوم تھی, کیا کیا, سورین کے بل بیٹھ گئے اور ایسے گھسڑ کر جا رہے, اور الفاظ بھی تبدیل کر دیے, یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہوئی. تو کتاب پر ایمان کا مطلب کہ جو کچھ اس میں نازل کیا گیا, اب کیا کیا نازل کیا گیا, پورا دین ہے اس میں. کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار ایک خاتون نے پوچھا, گودنا جو گودتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہے, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کلام, اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں بیان فرمایا, پھر حدیث سنائی. تو اللہ کے کلام میں اس کا کیا حکم ہے, تو آپ نے حدیث بیان کی. وہ خاتون کہتی ہے کہ قرآن میں کہا ہے, تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. وہ کہتی ہے میں نے پورے قرآن میں کہیں نہیں پایا. کیا کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, یہ نہیں پایا تو نے. اب اگر یہ پایا قرآن میں کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, تو رسول نے اس سے منع کیا ہے, تو اس سے رک جا, تو نے قرآن کو مان لیا. کیسے نہیں پایا تو نے قرآن میں. تو نبی کی تمام باتوں کو ماننا, تسلیم کرنا. اور اگر کوئی اس کتاب پر ایمان نہیں رکھتا ہے, کیا کہا اس کے بارے میں کہ اور جو اس کے ساتھ کفر کرے فاولئک هم الخاسرون, وہ بہت گھاٹے اور خسارے میں ہے, جہنمی ہے. کتنا بڑا نقصان ہے قیامت کے روز اللہ کی جناب میں. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی, قیامت کے روز کچھ لوگ اٹھے ہوئے اندھے. اللہ رب العالمین سے کہیں گے اللہ دنیا کی زندگی میں تو ہم بینا تھے, دیکھتے تھے, ابھی اندھے کیسے. کہا تم نے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی, تم نے میرے ذکر سے, میرے پیغام سے آنکھیں پھیر, کاروبار اپنی مرضی کا, زندگی اپنی مرضی کی, دیکھنا ہی نہیں ہے. آج میں نے تمہاری بینائی چھین اور معیشت تنگ کر دے گا اگر اس سے اعراض کریں گے. تو معیشت کو کشادگی چاہتے ہیں, اس کے اوپر عمل کریں. اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین عرش معلیٰ پر جلوہ افروز ہوگا, اور امام الانبیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شافع محشر, اللہ رب العالمین سے ارشاد فرمائیں گے وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذ هذا القرآن مہجورا, رسول کہیں گے کہ اللہ ان لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا. مقدمہ کھڑا کریں گے, کیا جواب دے گا. یہی ہے قیامت کے روز کہے گا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. تو ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا, اپنے پیروں پر مارے گا اور کہے گا کاش میں نے فلاں کو اپنا خلیل اور دوست نہ بنایا ہوتا, اللہ کے رسول کو اپنا خلیل بنایا ہوتا. تلاوت کو حق کے تلاوت کے ساتھ کرنا, یہ اور اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ کفر کرے یا نہ اس کا انکار کرے, وہ نقصان والا ہے. یہ درس کے بعد رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے گا, اور رمضان المبارک کا آغاز جب ہو تو ممکن نہیں رہے گا, تراویح اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں. اس مہینے میں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, تو ہم قرآن کی تلاوت کریں تو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں اور انہیں بھی سمجھائیں, اور اس میں جو بیان کیا گیا ہے تلاوت کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں, اور جو چیز سمجھ نہ آئے مستند علماء کرام سے پوچھیں. اگر قرآن کو ہم اس طرح پڑھیں, احکامات جو اس میں بیان کیے گئے اس پر عمل کریں, جو چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی ان بنیاد پر ملنے والی ہے, جنت ان لوگوں کو ملنے والی ہے, اس کو واضح کریں
کہ دیکھ بیٹا جنت اگر چاہتے ہو، بیوی کے لیے جنت چاہتے ہو تو جہنم سے بچنا چاہتے ہو، تو اللہ نے کہا ان گناہوں کی سزا جہنم ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس میں جو واقعات بیان کیے گئے اتنی حکمتیں ہیں، اتنے اسباق ہیں ان واقعات میں، دنیا بھر کی معلومات ہمارے گھر کو ہوتی ہے، ہمارے اہل خانہ کو ہوتی ہے، لیکن قرآنی واقعات ذرا تو تصور کیجیے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کیسی پاک دامنی بیان کی ہے اس میں، کہ گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، گناہ کو ابھارا جا رہا ہے، لیکن پاک دامی دیکھیے کیا بھاگ رہے ہیں گناہ سے، اللہ کا محبوب بندہ ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ثابت قدمی دیکھیے کہ وقت کی پوری قوت ہے، آگے نار نمرود ہے، لیکن جملہ کیا کہتے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ دماغ میں بیٹھائیے، کتنے بھی مشکل حالات ہو دل سے یہ بات نکلنا چاہیے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، تو اللہ کافی ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ اللہ کیسا بچانے والا ہے، مارنے والے سال پیدا کیا اور جو قاتل تھا اسی کے گھر میں پالا، دریا میں بحفاظت وہاں تک پہنچایا، اور وہی دریا فرعون کے ڈوبنے کا سبب بنا۔ اللہ کیسا بچانے والا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، بے حیائی کا انجام کیا ہوتا ہے، اور آپ کی اہلیہ آپ کی بیوی بھی ان لوگوں سے ملی ہوئی تھی، تو نتیجہ کیا نکلا، وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوئی۔ تو برے لوگوں کے ساتھ جب آدمی رہتا ہے تو اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا معاملہ، لین دین کاروبار ناپ تول میں کمی کرتی تھی ان کی قوم، ہمارے یہاں بڑی خامی پائی جاتی ہے، کسی کا لے کر ڈبا لینا، کسی کا دھوکہ دے دینا، اب اس ناپ تول میں کمی کہاں آتی ہے، بڑا لمبا معاملہ ہے، ہم لوگ صرف کرانے کی دکان پہ اس کو فٹ کر دیتے ہیں، نہ دیکھیے کہاں ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کو خوب عزت دی جائے، کیا ہم لوگ دوسروں کو دے رہے ہیں؟ ہم لوگ تو ڈنڈی مار لے رہے ہیں، جھکتی ڈنڈی دینا ہے، ہم دوسروں کو بھی عزت دے رہے، ہم چاہتے ہیں ہم کو اہمیت دی جائے، دوسروں کو اہمیت دے رہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو کوئی گالی دے دے، ادب سے پکارے تو ہم بھی پیٹ پیچھے غیبت نہ کریں، اس کا برا بلا نہ بولے، یہ ہے پوری جھکتی ڈنڈی۔ ہم اپنے رشتے داروں کو جوڑیں، وہ ہم کو جوڑیں، نام تول میں کبھی مت کرو، آپ پنا جب ٹیم آئے، ہاں ٹھیک ہے تیرا کام ہے، تیری گھر کتنا ہم جھکتی ڈنڈی کتنی رکھتے ہیں ہر معاملے میں۔ ہم جو چاہتے ہیں لینا، جیسے ایک دکاندار جب پیسہ لیتا ہے تو مال اس کو زیادہ دینا ہے، تو ہم یہ سماج اور معاشرے سے سب لیتے ہیں، عزت، تقریب، اپنائیت، محبت، اہمیت، سب چیز دیتے ہیں، تو سماج اور معاشرے میں لوگوں کو یہی پلٹانا ہے اور جھکتی ڈنڈی دینا ہے، یعنی زیادہ کر کے دینا ہے۔ جھکتی ڈنڈی میں زیادہ ہی رہتا ہے، ایک دم برابر نہیں رہتا ہے، گرام ٹو گرام، اور جب جھکتی ڈنڈی دیں گے تو اللہ کامیابی سے امتحان کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین الہ العالمین قرآن کو حق کے تلاوت کے ساتھ رب العالمین پڑھنے کی توفیق دے، الہ العالمین اسے سمجھنے کی توفیق دے رب العالمین، الہ العالمین اپنے اہل خانہ کو بھی یہ چیز سمجھانے کی توفیق دے۔ اے اللہ رمضان المبارک کی آمد ہے، رب العالمین خوب عبادت کرنے کی، خوب توبہ اور استغفار کرنے کی، اے اللہ تیرے نبی کا سچا وعدہ ہے، خوب استغفار کرنے کی، توبہ اور استغفار کرنے کی رب العالمین توفیق دے۔ اے اللہ نجات دے، اعتکاف کرنے کی توفیق دے رب العالمین، اور لیلۃ القدر عطا کر رب العالمین، الہ العالمین خوب تلاوت کی توفیق دے، رمضان ویسا گزارنے کی توفیق دے جیسا تیرا حکم ہے، جیسا تیرا تقاضا ہے رب العالمین، الہ العالمین۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔